بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ سے، جہاں ہم کر رہے ہیں 5ویں کی سیکنڈ ٹرم کی ورک بک سے کام۔ ہمارا سبجیکٹ ہے اردو، اور میں آپ لوگوں کو اردو کی ساری بک پہلے کروا چکی ہوں، اور اب ہم کر رہے ہیں ورک بک سے ہم کر رہے تھے سبق نمبر 14، جس کا نام ہے جدید ایجادات۔ یہاں میں نے آپ لوگوں کو ان جدید ایجادات میں سے الفاظ معنی کروا دیے تھے، اور ساتھ میں نے آپ لوگوں کو جملے کروا دیے تھے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اس سوال نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں یا ہم اپنا لیسن پڑھنا شروع کریں، میں آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور تاکہ آپ کا کوئی بھی کام مس نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو اب بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے کام کی طرف۔ تو یہاں ہمارے پاس ورک بک سے صفحہ نمبر 16 پہ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس سوال ہے، کمپیوٹر کے چند فوائد اور استعمال تحریر کریں یا لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس، کمپیوٹر معلومات کو منظم کرنا ہوتا ہے، ترتیب دینا، ایک جیسی ترتیب سیدھا کر کے لکھنا، منظم اور محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر مختلف زبانوں میں ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل کمپیوٹر کے بے شمار فوائد ہیں۔ کمپیوٹر پر بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے کام ہو رہے ہیں، جن میں سے چند اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس میں چیزوں کو ترتیب سے رکھا جا سکتا ہے اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ سوال ہے ہمارے پاس، پہلا قابل استعمال فون کب اور کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب ہے، پہلا قابل استعمال فون موٹرولا کمپنی کے ریسرچر مارٹن کوپر، یعنی کہ موٹرولا کمپنی کا ریسرچ کرنے والا جس کا نام ہے مارٹن کوپر، نے 1973 میں بنایا۔ 1973 میں اس نے یہ پہلا موبائل بنایا تھا، جو کہ موٹرولا کمپنی سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 3 پہ سوال ہے ہمارے پاس، موبائل کے بے جا استعمال کے کیا نقصانات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، موبائل فون کے بے جا استعمال سے لوگوں کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ مسلسل فون سننے اور دیکھنے سے سماعت کی حس اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سماعت کی حس کیا ہوتی ہے؟ سننے کی حس، سینس آف ہیئرنگ، یعنی کہ سننے کی حس۔ نمبر 4 پہ سوال ہے ہمارے پاس، کمپیوٹر پر انگریزی زبان کے علاوہ دیگر مختلف زبانوں میں لکھنا کیسے ممکن ہے؟ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کمپیوٹر پر، موبائل پر ڈفرینٹ قسم کی لینگویجز مختلف زبانوں میں لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، سیکھی جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ بہت ہی آسان اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر پر اردو لکھی جا سکتی ہے، انگلش لکھی جا سکتی ہے۔ تو کوئی بھی رائٹنگ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کمپیوٹر پر وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے کی جاتی ہے، آئیے پڑھتے ہیں اس کا جواب۔ اس مقصد کے لیے مارکیٹ میں، یعنی کہ کمپیوٹر پر انگریزی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں لکھنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سے سافٹ ویئر دستیاب ہیں، جنہیں انسٹال کرنے سے مختلف زبانوں میں کمپیوٹر پر ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ان سافٹ ویئرس کو اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹر میں، اپنے لیپ ٹاپ میں انہیں ہم انسٹال کر لیتے ہیں، اس میں ہم بھر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ قسم کی زبانوں میں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ سوال ہے ہمارے پاس، ای میل کسے کہتے ہیں؟
ای میل کے ذریعے پیغام رسانی کا آغاز کب اور کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس یہ ایک برقی پیغام ہوتا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی کہ بجلی سے چلنے والا یا بجلی سے پہنچنے والا، جو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے۔ اس کا آغاز کمپیوٹر انجینئر رے ٹاملنسن نے 1971 میں کیا، یعنی کہ 1971 میں اس نے ای میل کا ایجاد کیا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ہمارے آج کے لیسن۔ کل انشاءاللہ جو اس لیسن کا بقیہ حصہ ہوگا کل آپ لوگوں کو پڑھا دوں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اس میں ہم نے کیے ہیں سارے سوالوں کے جواب لکھے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کے باقی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تب تک کے لیے میں اتنا کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں اور اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔